آج بھی آئینی عدالتوں کی بحث چل رہی تھی. حکومت کی جانب سے بار بار اب پریس کانفرنسیں کی جا رہی ہیں, دلائل دیے جا رہے ہیں اس چیز کے حق میں کہ آئینی عدالت کتنی اہم ہے. مغرب ممالک میں آئینی عدالتیں ہیں, اٹلی, جرمنی, پتہ نہیں مصر اور دوسرے ممالک کی مثالیں آج سارا دن دی جاتی رہیں. لیکن سوال یہ کہ کیا یہ ایک آئینی بحث ہے؟ کیا یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس ملک کا نظام بہتر کرنا ہے, یا یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ چند ججز سے جان چھڑوانی ہے جس کا راستہ نکالنا ضروری تھا؟ یہ بحث بہت جگہ سے ہوتے ہوتے یہاں پہنچی ہے کہ ہمیں ایک آئینی عدالت چاہیے اس ملک میں. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلی جو چیز شروع ہوئی وہ یہ کہ ججوں کی عمر بڑھا کے 68 سال کر دی جائے تاکہ 3 سال یہ چیز آگے چلی جائے. پھر دوسری بحث یہ ہوئی کہ جج پاکستان کا ٹینیور کر دیتے ہیں, وہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ پھر معاملہ آگے چلے. جب یہ دو چیزیں نہیں ٹھیک ہوئیں, پھر کہا 5 ججز میں سے جو ٹاپ 5 ججز ہیں کسی ایک کو چیف جسٹس بنا لیں, اور آخر میں یہ آئینی عدالت کا معاملہ یا یہ پروپوزل سامنے آیا جس میں چیف جسٹس ایک ریٹائرڈ جج ہوگا, اس کی عمر 68 سال ہوگی, اس کا تقرر وزیر اعظم پاکستان کرے گا, اور وہ صرف ایک ہی شخص ہو سکتا, مطلب میرے ورگا کوئی ایک شخص یہ کام شاید نہ کر سکے. ہم سب جانتے ہیں, اور یہ جو میں پروپوزل کی بات کر رہا ہوں, بلاول بھٹو صاحب نے خود کل ٹی وی پروگرام آئے, آج دفاع کرنے باہر نکلے, خود کہا کہ پہلا پروپوزل مسلم لیگ نون کا یہ 68 سال والا تھا. کیا کہا ذرا سنی. جو حکومت کی انیشل پروپوزل تھا وہ یہ کہ وہ ایج کے لیے ریفارمز لے کر آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کاؤنٹر پروپوزل تھا کہ نہیں ایسے نہ کرے, آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹس لے کر آئے. اور ایج بڑھانے کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ آپ جو ججز کا ایج ہے وہ کم بھی کریں. یعنی ہر چند کوشش کی جا رہی تھی کہ توسیع دی جائے, اور جب سب کوششیں ناکام ہوئیں تو آئینی کورٹ کی بات سامنے آئی, کیونکہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. گو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی باقی سارا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے, لیکن ہم بوقت ضرورت کوئی اچھی چیزیں نکال بھی لیا کرتے ہیں وہاں سے. آئینی کورٹ ہونی چاہیے, لیکن کس لیے ہونی چاہیے؟ کیا اس لیے ہونی چاہیے کہ چند ججوں کا راستہ روکا جائے من پسند لوگوں کے حق میں اور ان کو لگایا جائے تاکہ مرضی کے فیصلے لیے جائیں, تمام جو اہم ادارے ہیں اس ملک کے اس کے بندے اپنے ہوں تاکہ ہم اس ملک کے نظام کو کنٹرول کر سکیں؟ اور کنٹرول کس نے کرنا یہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے. میاں شہباز شریف, بلاول صاحب یہ کوشش تو اپنی طرف سے کر رہے ہیں, اصل مقصد وہی سیاسی مخالف کو ٹھکانے لگانا ہے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے یہ بحث. عدالتی نظام اصلاحات ہو, انصاف کی فراہمی ہو, آسان اور اچھے طریقے سے انصاف لوگوں تک پہنچے, یہ سوچ ہونی چاہیے. لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت کی کوشش کیا تھی کہ کسی طرح یہ ترمیم ہو جائے. سر دھڑ کی انہوں نے بازی لگا دی, کیا کچھ نہیں کیا. پھر آئین کے اصل میں محافظ میدان میں آئے. بلاول بھٹو جو جمہوریت کے چیمپئن بھی ہیں, پیپلز پارٹی چیمپئن بنتی ہے, مسودے لے کر مولانا دوسری اتحادی جماعتوں کے چکر لگاتے رہے. ملاقاتیں ہوئی, ایک دوسرے کو رام کرنے کی مکمل کوششیں کی, لیکن کچھ نہ ہوا. مولانا کو قائل کرنے کی کوشش ناکام ہوئی. مولانا اس قانون کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آج انہوں نے بتایا, سنیے وہ کیا کہتے ہیں. یہ کتنا خطرناک مسودہ تھا. یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کر لیں. امانت میں اس سے بڑی خیانت نہیں ہو سکتی تھی, مولانا صاحب کا یہ ماننا ہے. اس مسودے کو دیکھ کر آپ سوچیں کہ اس میں ہوگا کیا. بلاول صاحب جب دفاع میں آئے ہیں, رات کو بہت سے انٹرویو سڈنلی ان کے آئے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایسے بہت سے نکات تھے جن کے بارے میں ان کو بھی علم نہیں تھا. کیا کہا ذرا سنیے. بالکل, 1-2 پوائنٹس ایسے ہوں گے جو حکومت اپنا آئینی ترمیم کے تھرو کروانا چاہ رہے تھے, مگر ایسے کچھ پوائنٹس ہیں جو ایٹ لیسٹ میرے علم میں نہیں تھے. ایسے کوئی پوائنٹس جو میرے علم میں نہیں تھے. سو یہ ایسا مسودہ تھا جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ لا منسٹر کہہ رہے تھے مجھے بھی پتہ نہیں, میرے پاس ابھی آیا ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر یہ فرما رہے تھے کہ میں نے تو مسودہ دیکھا نہیں ہے. اور جب یہ بلاول صاحب نے بھی کہا, بہت سے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ مسودہ تو تھا ہی نہیں, آپ لوگ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی. آج کل مولانا صاحب ذرا جمہوریت کے چیمپئن ہیں تو ان کو کوٹ کر لیتے ہیں کہ مسودہ نہیں تھا تو ہمیں کیا دیا گیا تھا.
اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ کسی کو پرووائڈ کیا گیا، کسی کو نہیں کیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اور ہمیں کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا۔ آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے، کیا کسی کو حکومت میں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے؟ کیا لیڈرشپ جانتی تھی یا انگوٹھا لگانے کے لیے سارے تیار بیٹھے تھے؟ اتوار کے دن رات گئے، کون سی آئینی ترمیم ہو رہی تھی جس کا نہ مسودہ کسی کے پاس تھا، نہ کسی کو مسودے کو دیکھنے کی اجازت تھی۔ تمام لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح پارلیمنٹ میں رات 12 بجے بجنے کا انتظار کر رہے تھے جب پارلیمنٹ کا سیشن ہونا تھا۔ یہ ہمارے سیاسی نظام اور سیاسی جماعتوں کے دیوالیہ پن کا منہ چڑھاتا ثبوت ہے کہ ہمارے پلے کیا ہے۔ نہ سیاست، نہ حکومت، نہ جمہوریت، آئینی ترمیم اور قانون سازی بھی اس پارلیمنٹ کی سوابدید اور اختیار، اور بالکل یہ رائٹ پارلیمنٹ کا ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین سازی کرے، قانون بنائے، اس ملک کو چلنے کا راستہ اس نے دینا ہے۔ لیکن یہ آئین ہے کیا؟ یہ وہ آئین ہے جس کے گرد 25 کروڑ عوام اس ملک کے تمام تر اداروں نے ریلی کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسے کرنا چاہتے ہیں ہم اس سب کو